السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ویڈیو قربانی کے مسائل پر ہے اور یہ قربانی کے مسائل کا پہلا ویڈیو۔ ہم قربانی کے مسائل کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا ویڈیو ہے قربانی کے مسائل کا، وہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کن پر واجب نہیں، کس مال میں واجب ہوتا ہے، کس مال میں واجب نہیں ہوتا، کس وقت واجب ہوتا ہے اور کس وقت واجب نہیں ہوتا۔ ان مسائل کو اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے اور تصویروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو علم حاصل کرنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر وہ عاقل بالغ مقیم جو شرعاً مسافر نہ ہو، مسلمان مرد یا عورت جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقد رقم یا مال تجارت، یعنی وہ مال جس کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدا گیا ہو اور وہ نیت برقرار ہی ہو، یا بنیادی ضرورت اور اصل حاجت سے زائد سامان ہو، یا ان سب سونا چاندی نقد رقم مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اس کی ملکیت میں ہو، اور قرضوں کو منحا یعنی مائنس کرنے کے بعد اس مجموعہ کی مالیت قیمت فروخت کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، کھانے پینے کی ضرورت کا سامان، غلہ اور اناج وغیرہ، رہائشی مکان، گھر کے استعمال کی ضروری چیزیں، کھانے پینے کے برتن، چولہا، واشنگ مشین، فریج وغیرہ، ضرورت کی سواری یعنی موٹر سائیکل، کار وغیرہ، استعمال کے کپڑے، مزدوروں اور کاریگروں کے لیے ان کے آلات و اوزار، یہ سب چیزیں ضرورت میں داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، رہائشی مکان کے علاوہ اگر کوئی مکان ہے، خواہ وہ خالی ہو، کرائے پر ہو یا ویسے ہی کسی کو رہنے کے لیے دیا گیا ہو، ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ البتہ اگر مکان یا اور کسی چیز مثلا گاڑی وغیرہ کو کرائے پر دیا ہے اور کرائے سے ضروری اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو وہ مکان یا دوسری چیز ضرورت میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ناول، افسانے، ڈائجسٹ اور غیر متعلقہ کتابیں، مثلا غیر عالم کے لیے علم دین کی وہ کتابیں جو عوام کی ضرورت کی نہیں، یا ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی کتابیں اس شخص کے لیے جو ڈاکٹری یا انجینئرنگ سے وابستہ نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کمپیوٹر وغیرہ اگر تعلیمی، کاروباری یا اس جیسی ضروریات کے لیے ہوں تو ضرورت سے زائد سامان میں داخل نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر ضروری استعمال صرف ایک موبائل کا ہے تو ایک سے زائد موبائل ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 7، محض خوبصورتی کی اور سجاوٹ کی چیزیں، مثلا فانوس، پینٹنگز، ایکوریم وغیرہ، ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 8، پرندے، طوطے، کبوتر وغیرہ اگر تجارت کی نیت سے خریدے ہیں اور وہ نیت برقرار ہے تو مال تجارت میں شامل ہے، اور اگر شوقیہ پالے ہوئے ہیں تو ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں گھر کے ہر بالغ فرد کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں ایک سے زائد افراد کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، وہ مال جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے اس میں اگر کئی حصے دار ہوں تو ان میں سے جس کا حصہ تنہا یا دوسرے اموال یعنی سونا چاندی وغیرہ کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 12،
اگر اولاد پر یا بیوی پر قربانی واجب ہے تو اس کی ادائیگی انہی پر ضروری ہے، والد یا شوہر پر نہیں۔ البتہ اگر ان سے اجازت لے کر ان کی طرف سے قربانی کی جائے تو ادا ہو جائے گی، اور جس علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کا رواج ہو وہاں بغیر اجازت بھی ان کی طرف سے قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر اولاد میں سے کوئی نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، نیز اس کے مال سے قربانی کرنا جائز بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو قربانی کی ادائیگی کے لیے مقروض سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ ضروری ہے، لیکن اگر قرض وصول نہ ہو اور ضرورت سے زائد اتنا سامان بھی نہ ہو جس کو بیچ کر قربانی کر سکے تو قربانی واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نافرمانی سے بچائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز بنا سکیں، تو انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا ویڈیو بھی عید سے پہلے اپلوڈ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔